اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس وقت اس آیت کے انتخاب کا مقصد یہ بات بیان کرنا ہے کہ ہمارے درمیان کبھی کبھی لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے اور غلطیوں پر روک ٹوک کے تعلق سے اعتدال اور توازن باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے غلطی کی اصلاح کی جائے۔ وہ اپنے لوگ ہوں یا پرائے ہوں، اپنے بچے ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں، کیسے ہماری یہ نصیحت اثر انداز ہوگی، افیکٹو ہوگی، اور کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے دل میں ہماری طرف سے کوئی نفرت نہ پیدا ہونے پائے، کوئی ریئیکشن نہ ہو، ورنہ کبھی کبھی بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح ہونا چاہیے، نیت کی اصلاح ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی نیت کی درستگی کی فکر کریں۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں تم لوگوں سے کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، خود عمل نہیں ہے، اور دوسروں سے اس کی نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں میں رسوا ہو رہا ہو، آپ نے مجمع میں اس کو نصیحت کر دی، شرمندہ ہو جائے وہ، ذلیل ہو جائے وہ، یا واٹس ایپ کے گروپ میں آپ نے اس کو نصیحت کر دی اور تمام لوگوں کی نظروں میں بیچارہ رسوا ہو گیا۔ تو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح نصیحت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بسا اوقات آپ کسی کی غلطی کو دیکھتے تھے اور مجمع میں اس طرح اس کا اظہار کرتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا ایسا کرتے ہیں۔ اب جس کی غلطی ہوتی تھی وہ سمجھ لیتا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن کسی کے سامنے اس کی رسوائی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سی مثالیں اس طرح کی سیرت میں موجود ہیں۔ اسی طرح اصلاح سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جس غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں واقعتاً وہ غلطی ہے بھی یا نہیں۔ ایک واقعہ، ایک جگہ پر کسی مسجد میں کچھ مسافر آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اب ایک شخص نے ان کو ٹوکا کہ تم 4 رکعت کی 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ نہ معلوم ہونا، الجھ گئے، بحث کرنے لگے۔ پھر وہ مسلکی اختلاف آ گیا کہ صاحب فلاں امام کے یہاں یہ کرنا چاہیے، فلاں امام کے نزدیک یہ ہے، اور ایک معمولی سی بات میں اتنا اختلاف اور انتشار ہوا کہ ٹوکنے والے صاحب نے کہا کہ صاحب شریعت میں قصر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ نماز کو سفر میں قصر کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں علم کی کمی ہے۔ سب سے پہلے خود اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ جس بات کی نصیحت کی جا رہی ہے وہ غلطی ہے یا غلطی نہیں ہے، اور غلطی ہے تو کس درجے کی غلطی ہے۔ اسی طرح
اسلام میں ایک بات یہ بھی فکر ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. باپ کی زندگی، اس کا خاندان، اس کا معیار کچھ اور تھا تربیت کا. ماں جس خاندان سے آئی ہے اس کی تربیت کا معیار الگ ہے. اب باپ کسی انداز میں بچے کو نصیحت کرتا ہے اور ماں کسی انداز میں نصیحت کرتی ہے. تو پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، پہلے آپس میں سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی کیا چیزیں شریعت کے دائرے میں آتی ہیں، کیا چیزیں نہیں آتی، کن چیزوں سے نصیحت کرنا ہے، کن چیزوں سے درگزر کرنا ہے، ورنہ بچہ کنفیوز ہو کے رہ جائے گا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نصیحت میں سب سے پہلے خود اپنی معلومات بڑھانے کی ضرورت ہے کہ شریعت میں ہے کیا، کیونکہ ہر انسان کا معیار الگ الگ ہو سکتا ہے. کہیں پر یہ تربیت دی گئی بچوں کو بچپن سے کہ پانی بیٹھ کر کے پینا ہے، اور کہیں اس کا اہتمام ہی نہیں، اور بچہ کبھی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کو، کبھی کھڑے ہو کے پی لیتا ہے، کبھی بیٹھ کر کے پیتا ہے. اب ایک کہتا ہے کھڑے ہو کر کے پیو، ایک کہتا ہے جہاں جیسے پی لو، تو وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ایک مثال کے طور پر تو پہلے ماں باپ اپنے طور پر سمجھیں کہ ہمیں کن باتوں کی نصیحت کرنا ہے، کن باتوں کی نہیں، اور اس میں معیار شریعت کو بنایا جائے. اگر شریعت کو معیار بنایا جائے گا تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کی چیزیں تو ایک جیسی ہے، لیکن لوگوں کے یہاں الگ الگ معیار ہیں تربیت کے. تو اس لیے معیار ہمیشہ شریعت کو بنانا چاہیے، ورنہ اپنے ہی گھر میں اختلاف ہو کر کے رہ جائے گا. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب ہے، یہ غیر مناسب ہے. اور ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی کو نصیحت کی جائے تو اس کے پیمانے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس درجے کی غلطی ہے. وہ انشاءاللہ آگے اس کی ایک مثال آ جائے گی. اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں تو آپ کے نصیحت کا انداز کیا تھا. ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا، دیہات کے تھے اور مجلس سے اٹھ کر کے پیشاب کرنے لگے. وہ مسجد نبوی تھی، صحابہ کرام دوڑے، حضور علیہ السلام نے منع کیا اور فرمایا کہ اس کو پیشاب کر لینے دو، کیونکہ تم اگر پیشاب کرتے ہوئے دوڑاؤ گے اس کو تو ابھی تو مسجد میں ایک جگہ پر پیشاب ہو رہا ہے، اس کی صفائی ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ جب دوڑے گا تو پوری مسجد میں پیشاب ہوگا، عجیب حیت ہوگی، بے ستری بھی ہوگی. حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس کو پیشاب کر لینا. اب آپ تصور کریں کہ کہاں مسجد نبوی اور کہاں پیشاب. جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا، پیار سے سمجھایا اس کو کہ بھائی مسجد جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے، مسجد میں پیشاب کرنا منع ہے، گندگی منع ہے. اس کے سمجھ میں آ گیا، اور بعد میں جب اپنی قوم میں گیا تو اس نے اسی بات کو بنیاد بنایا کہ میں اب ایسے نبی کے پاس سے مل کر کے آ رہا ہوں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں. میں نے اتنا بڑا جرم کیا لیکن انہوں نے پیار اور محبت سے سمجھا دیا. ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا تو کیا کہتے، کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو یا کسی کا پیشاب رک نہ رہا ہو، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کتنے تانے دیتے، کتنی ٹانٹنگ کرتے، کیا کیا نہ کرتے اگر کوئی مسجد میں پیشاب کر دے تو. حالانکہ اس کا علاج ہے کہ بھائی بعد میں صفائی ممکن ہے، ہو جائے گی صفائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص خادم تھے، فرمایا کہ میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا. اگر کوئی غلط کام کر لیا تو یہ تانا نہیں دیا کہ کیوں ایسا کر لیا تم نے، اگر نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا تم نے، بات بات پر روک ٹوک آپ نے کی ہی نہیں. آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں، اس میں بہت سارے واقعات خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ملتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری، اپنی ازواج مطہرات کے یہاں جو باریاں تقسیم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی. اب کسی زوجہ نے ان کے یہاں کھانا اچھا پکا ہوگا، انہوں نے سالن بھیج دیا. اب ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سوکن پنا جو ہوتا ہے وہ چیز ان میں بھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ باری میری اور سالن فلاں کے یہاں سے آ گیا، انہوں نے ہاتھ مارا، پیالہ نیچے گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا. اب بہت سارے بہانے نکالے جا سکتے تھے ڈانٹنے کے، اور حضور علیہ السلام مسکراتے رہے اور خادم کو پیسہ دیا کہ ان کو جا کر کے دوسرا پیالہ خرید کے دینا، کچھ بتانا نہیں. اسی کو آدمی بتنگڑ بنانا چاہے تو بات کا بتنگڑ بن جائے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویوں سے نہیں پڑتی تو وہ شریعت کو بیچ میں لے آتے ہیں. ہمارے دارالقدر میں کئی ایک کیس آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تم نے کہا یہ تو پہلے سوچنا چاہیے. اپنی ناچاقی کا بدلہ نماز سے لینا یہ کہاں تک درست ہے؟ اور اگر اچھی پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فکر نہیں، لیکن اگر وہ
کسی وجہ سے مزاج سے میل نہیں کھاتا یا نگاہوں سے اتر گئی ہے یا کوئی اور جھگڑے ہیں، تو اب اور کوئی بہانہ تو مل نہیں رہا، تو اب نماز کا بہانہ لاتے ہیں صاحب وہ نماز نہیں پڑھتی۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اگر اتنی ہی شریعت شوہر کو اختیار دیتی کہ نماز پڑھوانا تمہارے لیے ضروری ہے، تو شریعت یہ نہ کہتی کہ عیسائی عورت سے شادی کر لو۔ حالانکہ عیسائی عورت سے، یہودی عورت سے آدمی شادی کر سکتا ہے، بہتر غیر بہتر اور کیسے مذہب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت کے نقطۂ نظر سے اگر کوئی عیسائی یا یہودی واقعتاً اپنے مذہب پر قائم ہو اور ان سے کوئی شادی کرے تو شریعت منع نہیں کرتی، اگرچہ بہتر نہیں ہے کیونکہ آگے بچے کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ تو شریعت یہ نہ کہتی کہ تم عیسائی عورت سے شادی کرو، کیونکہ عیسائی عورت نماز کہاں پڑھے گی۔ لیکن یہاں جب معاملہ ہوتا ہے اور اپنی بھڑاس نکالنا ہوتی ہے تو کہیں ہم نماز سامنے لے آئیں، کہیں ہم قرآن سامنے لے آئیں کہ صاحب وہ قرآن نہیں پڑھتی، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ یہ نہیں کرتی، وہ دین پر عمل نہیں کرتی، اور اگر بڑھیا نبھ رہی ہے تو چاہے وہ جتنے خلاف شریعت کام کرے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب ہمارے اندر نفس کی چیزیں ہیں جو ہم بدلے سے نکالتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 مثالیں، ایک بچے کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ صاحب جو پیشاب کر رہے تھے ان کے ساتھ آپ نے سنا، اور گھریلو زندگی میں پیالہ ٹوٹنے والا مسئلہ آپ نے سنا، کس بہتر انداز میں آپ نے اس کو حل فرمایا۔ اسی طرح غلطیوں کی اصلاح میں کبھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے، کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کام خراب کر دیتے ہیں، خود اپنے بچوں کی نصیحت کرنا جذباتی ہو گئے۔ جلد بازی کسی چیز کا علاج نہیں، اور اصلاح کے تعلق سے بھی توقع کی بہت جلدی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ آج آپ نے کہا فوراً اس کا رزلٹ دیکھو۔ دھیرے دھیرے اس کے ذہن کو، انسان کا ذہن اور انسان کی ساخت اللہ رب العزت نے دوسرے انداز کی بنائی ہے، ہر چیز میں وقت لگتا ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کہ آدمی بالکل ہاتھ پیر ڈال دے کہ صاحب اب تو ہم اس سے مایوس ہو گئے۔ بندے کا کام نصیحت کرنا ہے، ہدایت دینا، ہدایت نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اس پیمانے کو برقرار رکھنا چاہیے، اس معیار کو برقرار رکھنا چاہیے جو شریعت کے اندر ہے۔ پھر بڑوں کو کیسے نصیحت کرنا ہے، اپنے ہم عمروں کو کیسی اصلاح کرنی ہے، غلطیوں کی، چھوٹوں کی کیسی اصلاح کرنی ہے، یہ سب طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ کبھی ایک طریقہ مفید ہوتا ہے، وہی طریقہ مضر ہو جاتا ہے۔ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں، وہ مار اور سے ضدی ہو جاتے ہیں وہ، لیکن وہی پیار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اب 15 سال کا 18 سال کا بچہ کوئی غلطی کرے گا تو وہاں اتنا پیار کام نہیں آئے گا جو 4 سال 5 سال کے بچے میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس عمر کا بچہ ہے، کیسے نصیحت کرنا ہے، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح غلطیوں کا توازن بھی پرکھنے کی ضرورت ہے، کون سی غلطی کس درجے کی ہے، ہر غلطی ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ شریعت میں کہیں پر تو ایسا ہے کہ اگر جرم کیا تو ہاتھ کاٹ دو، چوری کیا وہاں شریعت نے کوئی رعایت نہیں کی، زنا کیا ہے تو یہ سزا دے دو، تہمت لگائی ہے تو یہ سزا دے دو، وہاں شریعت نے کوئی نرمی نہیں برتی۔ لیکن غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، شریعت نے دنیا میں اس کی کوئی سزا متعین نہیں کی۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن شریعت نے اس کی کوئی سزا متعین نہیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، بہت بڑے بڑے گناہ، لیکن شریعت نے کوئی سزا متعین نہیں کی، کیونکہ ہر غلطی کا معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس غلطی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلطی کس نوعیت کی، ہماری اولاد یا ہمارا بھائی یا جو بھی، یا استاد ہے تو اس کے شاگرد کس نوعیت کی غلطی کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بڑی معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی جہاں نصیحت اور غلطیوں کی اصلاح میں توازن کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس غلطی کو پرکھنے میں توازن کی ضرورت ہے کہ کس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ بیٹے نے شراب پی لی اور بیڑی پی لی ہے، سگریٹ پی لی، دونوں ایک درجے کا جرم نہیں ہے، تو ہمیں یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ غلطی کس درجے کی ہے۔ اگر ہم نے یہ پیمانہ برقرار نہیں رکھا تو ہماری اولادیں ہم سے نافرمان ہو جائیں گی۔ اسی طرح موقع اور محل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کا بچہ ہے، شادی میں آیا ہوا ہے، آپ بھی گئے اور وہیں مجمع میں اس کے دوستوں کے سامنے آپ نے اس کو بہت ڈھیر ساری نصیحتیں کر ڈالی، بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ آپ اسکول گئے، اس کے سارے بچے ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں گئے یا کسی اور اس میں گئے، اور بڑی کلاس میں یا سب کے سامنے آپ نے اس کو کچھ اس طرح کی نصیحتیں کر ڈالی، وہ اندر اندر ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں اس کا بدلہ بھی لے۔
تو اس لیے ان باتوں کو یعنی جو ماحول بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کب کیسا ماحول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس تعلق سے بھی بڑا اہم نمونہ موجود ہے۔ بیت اللہ کی جو تعمیر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کئی ساری شکلیں آئی ہیں، کبھی چوکور شکل میں آپ دیکھتے ہیں، اور کسی زمانے میں یہ چوکور کے بجائے اس کی لمبائی زیادہ تھی، چوڑائی کم تھی۔ آپ ابھی دروازہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہے، اور ایک وقت تھا کہ اس کا دروازہ زمین سے تھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، پیسہ کم پڑ گیا۔ مکہ والوں میں ہزار کمیوں کے باوجود یہ جذبہ تھا کہ ہم اس میں حلال کمائی لگائیں گے، چنانچہ انہوں نے خاص انداز میں بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک وقت یہ آیا کہ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اس انداز میں بنایا جائے جیسا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا۔ مکہ والوں نے جو بنائی ہے، جو موجودہ تعمیر ہے، وہ مکہ والوں نے زمانے جاہلیت میں بنایا تھا کہ اس کو گھیر دیا، یتیم چوکور کیا، لیکن اصل تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہ چوکور نہیں تھی، اور دروازہ نیچے تھا، دو دروازے تھے، ایک طرف سے آئیے دوسری طرف سے جائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس بیت اللہ کو اسی انداز میں بنا دوں جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا ذہن یہ خراب ہوگا کہ دیکھو یہ غالب آ گئے ہیں تو بیت اللہ کو توڑ کر کے اپنا شوق پورا کرنا ہو، پرانی تعمیر پر بنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کیفیت پر بنا ہوا ہے۔ بیچ میں اور ایک تبدیلی آئی، لیکن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت یہ انتشار کا ذریعہ بنے، فساد کا ذریعہ بنے۔ کسی کے یہاں شادی میں کوئی باتیں ہو رہی تھیں، چاہے وہ شادی فنکشن میں ہو یا گھر میں ہو، آپ پہنچ گئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، لیجیے صاحب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ مزید فتنہ پیدا ہو جائے گا، مزید جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی آئی کہ اصلاح میں عمر کا خیال رکھیں کہ بڑے سے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نصیحت کی، بت پرست باپ تھا، بڑے پیارے انداز میں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ آخری بات ایک اور کہ غلطی کی اصلاح سے پہلے ان غلطیوں کے سبب پر غور رکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلطی، یہ بچہ ہمارا غلطی کر رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ بچہ چوری کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ چوری کی بنیاد کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کبھی جیب خرچ نہیں دیتے اس کو اس لیے چوری کر رہا ہے، یا کوئی بھی بندہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو دیکھو ایسا تو نہیں کہ مر رہا ہو بھوک سے، گھر میں لوگ پریشان ہوں، کیوں ایسا کام کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی جرم بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے سبب کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے سبب کو نہیں دیکھیں گے تو اس غلطی کی اصلاح ممکن نہیں، مشکل ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا رات میں دیر میں آ رہا ہے، تو یہ بھی دیکھو کہ دیر میں کیوں آ رہا ہے۔ 22 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، شادی نہیں کی آپ نے، کہاں رات گزارے گا؟ ساتھیوں میں رات گزارے گا؟ شادی کر دو، وہ آپ سے پہلے وقت پر حاضر ہو جائے گا۔ تو اب اگر بچے کو یہ نصیحت کرنا ہے کہ بیٹا تم رات میں کہاں غائب رہتے ہو، تو یہ نصیحت نہیں ہے، اس کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیجئے، وہ خود بندھ جائے گا، وہ گھر میں وقت پر آ جائے گا۔ تو اگر کوئی غلطی کی جا رہی ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ اس غلطی کے پیچھے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے۔ جب تک اس سبب کو زائل نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا جو غلطی کا ہے، غلطی کی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس وقت جو باتیں کہی گئیں وہ یہ کہ ہم غلطی کی اصلاح میں پہلے تو اپنی نیت کی فکر کریں، خود اپنے آپ کو اس غلطی سے دور رکھیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، کہتے ہیں لوگ کہ وہ کوئی لے گئے کہ صاحب ہمارا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے، انہوں نے کہا کہ 10 دن بعد آنا، 15 دن بعد آنا، پھر نصیحت کی کہ بھائی اب مت کھانا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی باپ نے کتنا آپ نے وقت فرمایا کہ وہ چیز میرے اندر بھی تھی، پہلے میں نے اپنی اصلاح کی۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ پہلے اس غلطی سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ خود باپ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم پڑھا کرو، تو وہ تو جیسا دیکھے گا ویسے کرے گا۔ تو اسی طرح غلطیوں میں اپنی نیت کی اصلاح ہو، توازن اور اعتدال باقی ہو۔ غلطیاں دیکھیں کہ یہ غلطیاں، کمیاں کس درجے کی ہیں، اسی پیمانے کے اعتبار سے اس کے اندر سختیاں ہوں گی۔ پھر معیار کا بھی توازن رکھیں، مجمع عام میں نہ ٹوکے، اگر واٹس ایپ گروپ ہے اس پر کوئی وہ نہ کرے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھا دے، پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دے، اس انداز میں کہ خود وہ سمجھے کہ ہمارے محسن ہیں۔ اور آخر میں جو بات کہی گئی وہ یہ
کہ ایسی غلطی کی اصلاح نہ ہو کہ اس میں فتنہ اور فساد ہو. اور غلطیوں کے پیچھے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ سبب بھی آپ کو تلاشنا ضروری ہے کہ یہ جو بچہ ہمارا یہ غلطی کر رہا ہے یا کوئی بھی، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں. اگر ان وجوہات پر دھیان دیا جائے اور ان وجوہات کو دور کر دیا جائے، ان اسباب کو دور کر دیا جائے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ جو غلطیاں کر رہا ہے وہ خود بخود غلطی دور کر دے، غلطیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے. جیسے کہ چوری کی مثال دی گئی، رات میں دیر آنے کی مثال دی گئی. تو یہ چند باتیں اگر ہم ان باتوں کو اپنے اندر ڈھالیں اور ان باتوں کے مطابق عمل کریں تو ہمیں امید ہے کہ جو نصیحت کا صحیح فائدہ ہے وہ ہم کو حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.